السلام علیکم جی، دس از یور کوچ اویس خان آفریدی، اور میں آج آیا ہوں سر حیدر کے ساتھ. یوگا کی بات ہو، سر حیدر کا ذکر نہ ہو، یہ تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ہی از اوور سینئر، ہی از اوور ٹیچر. تو ویری ایکٹیو کے اندر میں نے انہیں انوائٹ کیا ہے. میرے ساتھ تمام بگنرز میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ، بگنرز، ایڈوانس، ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. سر حیدر سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یوگا کیا ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے آپ نے کہ بگنر، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول ٹریننگ کس طرح سے کی جاتی ہے. گڈ. دیکھیے، یوگا لائف کو امپروو کرنے کا ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا آرٹ ہے جس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، یہ جو فزیکل باڈی ہے اس کو کیسے اسٹریچ کیا جائے، اس کو کیسے امپروو کیا جائے. کیونکہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا جو کچھ لائف کے اندر آس پاس ہمارے رونما ہوتا ہے، چاہے وہ فیملی میں یا دفتر میں یا کاروبار میں، اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری باڈی پر آتا ہے. ہمارے شولڈر جو ہیں وہ جیم ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے. اسی طرح پوری باڈی ہماری حالات و واقعات سے متاثر ہوتی ہے. یوگا کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسناس، فزیکل پوسچرز. رائٹ، میں اپنے ہاتھ کو ایسے اسٹریچ کر رہا ہوں یا باڈی کو میں اوپر کی طرف اسٹریچ کر رہا ہوں، تو اس سے جو باڈی کے اندر پریشرز آئے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. باڈی کے اندر ایک اسٹریچ آتی ہے، جو باڈی کے اندر جو تناؤ، جو اسٹریس آئی ہوتی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اور آپ فوراً لائٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا جو یوگا کا مین حصہ ہے وہ ہے بریدنگ. پوری دنیا کے اندر ان آل اوور دا ورلڈ لوگ اپنے پھیپھڑوں کا پورا استعمال نہیں کرتے. 30% لوگوں کے پھیپھڑے ورکنگ ہے. تو یوگا آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے لنگس کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے، ڈیپ بریدنگ کیسے کی جائے، جو کہ دنیا کے اندر کسی اور ایکسرسائز کے اندر نہیں بتائی جاتی. جیسے ہی ہم اپنے لنگس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، گہرے اور لمبے سانس لیتے ہیں، ہماری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر دوڑنے لگتا ہے. اینڈ وی بیکم مور لائف. یاد رکھیے گا، جہاں پر بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہے وہ حصہ ہمارا اتنا سلو ہو جائے گا. بلڈ کی سرکولیشن کیوں نہیں ہوتی؟ چند وجوہات ہیں: سیٹنگ پوسچر، ہمارا لائف سٹائل، اور جو مین چیز ہے وہ ہمارے تھاٹس ہیں. ہمارے تھاٹس ہماری باڈی کو بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے یوگا کے اندر وہ ہے میڈیٹیشن. ہاؤ ٹو لیو ان پریزنٹ، مائنڈ فلنس. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لوگ یہاں پر آتے ہیں جن میں کانوں میں انہوں نے میوزک لگایا ہے، یا کہیں ان کی سوچیں گھر کی چل رہی ہوتی ہیں، دفتر کی چل رہی ہوتی ہیں، تو ریزلٹس نہیں ملتے. آپ جو کام کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کام سوچ لیں، دنیا کا بڑے سے بڑا کام سوچ لیں، لیکن اس میں مائنڈ اور باڈی دونوں کو انوالو کریں. ایسا نہیں ہے کہ باڈی میری یہاں پر ہے اور میں کہیں اور ہوں. نو، مائنڈ اور باڈی ایک جگہ پر آ جائے، 100% آپ کو رزلٹ ملے گے. میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. یہ ہمارا بیس بنے گا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، اور اگر ہماری سوچ بن جائے تو اس دنیا کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا. کیونکہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ کیا ہائٹ بڑھ سکتی ہے، تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہائٹ بڑی معمولی بات ہے. ایسا کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے پیچھے سوچ ہے. یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ اویس صاحب پاکستان کے یعنی ایک نیشنل لیول کے، بلکہ ایک ون آف دا بیسٹ کوچ ہیں، ہیلتھ ٹرینر ہیں. اس کو میں ہیلتھ کوچ کہوں گا ان کو، کہ جو ہیلتھ بانٹ رہے ہیں. تو یہ کہانی یہ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ لوگوں کا مائنڈ بنے. اچھا، یہ جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ایسے کوئی کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ حقیقی طور پہ رونما ہو. جاپان سے تقریباً 200-250 سال پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. تو 2 ریاستوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. ایک ریاست بڑی تھی، ایک چھوٹی سی. ایک 10 گنا بڑی اور ایک چھوٹی، 1 اور 10 کا مقابلہ تھا. تو جو 10 گنا بڑی ریاست تھی وہ چھوٹی ریاست کے ساتھ زیادتی کر گئی. لیکن یہ جو چھوٹے غریب تھے یہ حق پر تھے، لیکن ڈر گئے. اتنی بڑی فوج ہے ان کے پاس، ہتھیار ہیں. تو انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم جو سرنڈر کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے 10 گنا بڑی فوج ہے، ہتھیار زیادہ ہیں، گھوڑے زیادہ، تلواریں زیادہ، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان کی شرائط مان لیتے ہیں. لیکن ان کی قوم کے اندر ایک بزرگ تھا، اس نے کہا نہیں، ہم یہ شرائط نہیں مانتے، ہم حق پر ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم لڑیں گے تو ہمارے جائیں گے. لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک
قدرت کے اوپر یہ چیز چھوڑتے ہیں. ہم قدرت سے یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے یا ہمیں لڑنا چاہیے. تو وہ بزرگ جو تھا بڑا ایک اچھا نام والا بزرگ تھا, بہت اس کا اچھی شہرت تھی. تو فوج کے اس کے جنرلز اور لوگ اکٹھے ہوئے. تو اس بزرگ نے کہا, اس نے بھی جیب سے ایک کائن نکالا. اس نے کہا دیکھو یہ کائن ہے, میں اس کائن کو پھینکوں گا, اگر یہ کائن سیدھا گرانا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیچر از ود اس اینڈ وی شوڈ فائٹ اور وی ول ون. اگر یہ کائن الٹا گرا تو ہم واپس چلے جائیں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لوگ تو پہلے ہی تھوڑے سیڈ مایوس ہوئے تھے. اس نے کائن پھینکا, کائن سیدھا گرا. لیکن اس نے کہا نہیں, ہم ایک بار کائن گرنے پہ فیصلہ نہیں کرتے. لیکن ہر قوم میں پازیٹیو بھی لوگ ہوتے ہیں نا. لوگ تھوڑے سے پازیٹیو ہوئے لیکن اتنے بھی نہیں. لوگ ایسے ہاف ہارٹڈ. اس نے کہا میں دوبارہ پھینکوں گا. اس نے دوبارہ کائن نکالا, دوبارہ کائن پھینکا, دوبارہ کائن سیدھا کرا. تھوڑا سا لوگوں کے اندر جوش آیا کہ بھائی قدرت ہمارے ساتھ ہے, خدا ہمارے ساتھ ہے, ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن اس نے کہا نہیں, میں ابھی بھی فیصلہ نہیں کروں. یہ آخری بار میں فیصلہ کروں گا, اگر یہ اب سیدھا گرا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم سرنڈر کر دیں گے. سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, وی آر ود یو, اور ہم یہ بات مانتے ہیں, وی ول فائٹ. لو جی, اس نے سکہ پھینکا, تیسری بار بھی سکہ سیدھا گرا. اور وہ سارے جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. اور وہ لڑے, اور وہ جو 10 گنا پاور سے اس کو انہوں نے ہرا دیا. یہ جیت گیا. یہ جیت گیا. جب جنگ کو واپس آئے اس بزرگ کے پاس کہ چلو اس بابے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تو اس نے کہا میرا شکریہ ادا مت کرو, شکریہ اس سکے کا ادا کرو, یہ دونوں سائڈ سے ایک ہی طرح کا ہے. کیا بات ہے. یہ بوتھ سائڈ سیم سکہ میں نے بنایا ہوا ہے, صرف آپ لوگوں کے مائنڈ کے لیے. جب آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے نا کسی چیز کے اوپر, یقین جانیے ایسا کوئی کام اس دنیا کے اندر نہیں ہے. مجھے یہ پوچھ رہے تھے کینسر, میں کہتا ہوں کینسر کیا, کینسر سے کوئی بڑی بھی بیماری ہے تو آپ کا مائنڈ بن گیا. یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے, یہ میڈیسن کا کام نہیں. یہ بتاؤں, یہ پیشنٹ کا کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. پیشنٹ اگر تیار ہو جائے تو ہر مسئلے سے اور ہر پرابلم سے وہ نکل سکتا ہے. جی اب ایسا ابھی ہم شروع کریں گے. بالکل سر, اسی طرح یہ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ایک پلاسیبو ایفیکٹ بھی یہی ہے کہ جو ہم مینیفیسٹ کر رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں, وہی ہمارے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ قرآن شریف ایک جامع کتاب ہے جس کے اندر ہمیں ہدایت ملتی ہے. قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کا وہ گمان کر رہا ہے. تو گمان اگر اچھا ہوگا تو چیزیں اچھی ہوں گی, نہیں تو اگر آپ برا گمان رکھیں گے تو بنے بنائے کھیل بھی بگڑ جاتے ہیں, بگڑ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں سر. گمان اچھا, تو آپ نے اچھا دیکھیے آج آپ 30 کی 35-40 سال کی ایج کے اندر ہیں, تو ایسا سوچ لیجئے کہ when I will be in 100 year, تو آپ نے پھر یہاں پر ہمارے ساتھ آ کے ایکسرسائز کرنی ہے. تو آپ کو سوچنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. تو یہ سوچیے, یہ سوچیں, یقین جانیے بڑا کام کرتی ہیں. میں 60 کے نزدیک پہنچنے والا ہوں, لیکن ایک دن بھی میری لائف میں ایسا نہیں ہے کہ جب مجھے ویکنیس فیل ہو, جب مجھے کمزوری فیل ہوئی ہو, جب کبھی مجھے بیماری فیل ہوئی ہو. پاکستان کے اندر ہزاروں, ان آل اوور ورلڈ لاکھوں میرے جاننے والے ہیں, تو کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جو مجھے یہ کہے, یا کسی نے میری زبان سے یہ سنا ہو کہ بھائی میں بیمار ہو گیا, میں تھک گیا. ڈیلی ایکسرسائزز بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ سوچ ہے. آپ اپنی سوچ بنا لیں, دیکھیے گا کتنا زندگی کے اندر بہتری آتی ہے. تھوڑے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ جو ہے ایک بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں. والدین کی جو موت ہوتی ہے وہ انسان کو ہلا دیتی ہے, لیکن جب ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی اور یہ میرے پاس آئے تو ہی واز آل نارمل, بیکاز انہوں نے میڈیٹیشن بھی کی تھی, انہوں نے مینیفیسٹیشن بھی کی تھی, اور ان کے منہ پہ یہی تھا کہ اللہ کی چیز تھی لے لی. تو جو مثبت سوچ ہے یہ آتی ہے آپ کے ایکشن سے, اور ایکشنز میں میرے خیال میں فٹنس اور ٹریننگ اور ہیلتھ یہ سب سے بیسٹ ٹول ہے جہاں پہ آپ بڑی سے بڑی آزمائش, بڑی سے بڑی مصیبت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ چیز سوچ لے کر چلیں, یہ ملک ہمارا ہے. دیکھیے اویس سے میں یہ بات کہوں گا کہ اویس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ یہاں پہ ٹرینر ہے. میں چائنا میں رہا ہوں. چائنا کے جو سپریم کمانڈر تھا چیئرمین مو زے تانگ, اس نے اپنی قوم کو جو سب سے بہترین چیز دی وہ پتہ کیا تھی؟ ایکسرسائز. چائنیز قوم دنیا کی سست اور نکمی قوم تھی آج سے 70 سال پہلے. افیم کے اوپر انہوں نے کئی جنگیں بھی لڑی. افیمچی قوم تھی, جدھر گرتے تھے کھاتے تھے, افیم گرے پڑے ہوتے تھے. اس بندے نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ ہر اسکول کے اندر بچپن سے بچہ ایکسرسائز کرے گا, ہر اسکول کے اندر. اور گرم پانی جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہر بندہ گرم پانی پیے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کو عام کریں اپنے اسکولوں کے اندر,
اپنے گھروں کے اندر دیکھے گا کیسے انسان کی کیمسٹری بدلتی ہے, انسان کی سوچ بدلتی ہے, پوری قوم بدلی جا سکتی ہے اگر پوری قوم ایکسرسائزز کی طرف آ جائے. ان کے رگوں کے اندر نیا خون دوڑنے لگے گا, نئی سوچ نئی باڈی کے اندر آتی ہے. تو آئیے آج ہم ایک ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. دس از ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز آف یوگا. یہ ایکسرسائزز کا ایک سیٹ ہے, سب لوگ میٹ کے ریلیٹ سے آ رہے ہیں. یہ آئیے, مشکل نہیں ہے. گڈ جی سر, آپ اگر ساکس اتار دیں, آپ بھی ساکس اتار دیں. سلو کرنی ہے, کوئی جلدی آگے نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. بگنرز کا ورک آؤٹ ہے. اس ایک ایکسرسائز کو دیکھیں, پیٹرن آف ایکسرسائزز ہیں, اس کو یوگا بولتے ہیں. اسی سے ہی آپ کا جسم کا تناؤ کھلتا ہے اور اسی سے ہی آپ کی بہت سی پرابلم سالو ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس ایکسرسائز کو, اس پورے سیٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ کوئی باڈی کا پارٹ بچ نہ جائے جس میں تناؤ رہ جائے. میٹ کے اگلے حصے پہ آئے گے. جب بھی پوسچر سٹارٹ کرنا ہے تو بریتھ ان کریں گے, پوسچر فنش کریں گے تو بریتھ آؤٹ. سمپل بات. آگے جھکتے ہوئے تھوڑا سا کمر پہ خیال کرنا ہے کہ یکدم نہیں جھکنا, پیچھے جھکتے ہوئے تھوڑا اس جگہ پہ خیال کریں گے. یہ ایریا اس بندے کو خیال کرنا ہے جس کا کوئی ادھر آپریشن ہے, کوئی سرجری ہے. باقی ٹھیک ہے صاحب, اوکے جی. دونوں ہاتھ ایسے سائڈوں میں کیجیے. دیکھیے پاؤں سامنے. اوکے جی, بریتھ ان کریں گے اینڈ بیکورڈ بینڈنگ. بریتھ ان اپ اینڈ بیکورڈ بینڈنگ. جھکیے پیچھے کی طرف. And now slowly breathe out and come for the forward bending. دیکھیں جی forward bending, آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے کم از کم اپنے دونوں پاؤں کے انگوٹھے تو ٹچ کریں. گڈ, ٹچ ہو گئے. گھٹنے سیدھے رہیے, گھٹنے سیدھے رہیے, رکھیے. اب دونوں ہاتھ اپنے میٹ کے اوپر رکھیں, اپنے پاؤں کی سائڈوں پہ اینڈ اسٹیپ بیک ٹو رائٹ. دیکھیے جی, رائٹ گھٹنا میرا پیچھے گیا, رائٹ لیگ پیچھے گئی اور فوراً رائٹ گھٹنا نیچے لگا دیجیے. فیس آپ کیجیے. اگر مجھے دیکھیے, یہ حصہ دیکھیے درمیان میں سے گھما دیجیے. یہ فیس آپ کیجیے. باڈی کو شیپ میں لے کر آئیں. آج آپ کو ایک بات بتا دوں, جسٹ کریکٹ یور پوسچر. 10 سال 20 سال پرانی آپ کو ڈپریشن ہے, وہ ڈپریشن نہیں رہے گی. میں پھر کہتا ہوں, یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین طریقہ ہے ہیلدی رہنے کا, مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ رہنے کا. کون سا طریقہ؟ جسٹ کریکٹ یور باڈی پوسچر. اب جی دونوں ہاتھ سیدھے اوپر, یہ دیکھیں دونوں ہاتھ سیدھے اوپر, اور پچھلی تھائی پہ وزن شفٹ کیجیے. پچھلے گھٹنے پہ وزن شفٹ کریں, فیس اوپر, اور اوپر سے پیچھے جائیے. اب دونوں ہاتھ دیکھیے سامنے لے کر. اب آپ نے لیفٹ پاؤں کو پیچھے لے جانا, اسٹیپ بیک ٹو لیفٹ سائڈ, اور ساتھ ہی پھر یہ دیکھیے پلینک میں آنا. دس از کالڈ پلینک. اس کو پوش اپ پوسچر بھی کہتے ہیں. باڈی دیکھیے یہ بھی نہیں اور بالکل نیچے بھی نہیں, یہ سیدھا. مجھے دیکھیے یہاں پہ آپ سب لوگ سانس میں ڈیپ بریتھ ان اور اوکے بریتھ آؤٹ پہ سیدھا نیچے. دیکھیں میں نے ابھی تک اپنی پوزیشن نہیں چینج کیا, جیسے وہ وہیں پر ہوں. دونوں کو الٹے کیے پیچھے. تو بریتھ ان آپ نے کوبرا. کوبرا جی, پیٹ کا نچلا حصہ آپ کا اسٹریچ ہو, ناف کا نچلا حصہ. رائٹ سائڈ سے گھوم کے پیچھے دیکھیے, ٹرن. لیفٹ سائڈ سے گھوم کے پیچھے دیکھیے, آپ کو پیچھے سے ایڑیاں نظر آنی چاہیے. اب یہاں سے گھٹنوں پہ آئیے, پیچھے سے پاؤں کے پنجے زمین پہ لگائیے. کم ان چائلڈ پوسچر. دس از کالڈ چائلڈ پوسچر. جب آپ پیچھے اپنی ٹو پہ وزن شفٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنا جبڑا اسٹریچ کریں. اسٹریچ یور جو یہ اوکے. پھر 4 پہ آنا, یہ جی 4 اینڈ گو فار ڈاؤن ڈاگ. دیکھیے سمپل, میں نے وہیں سے پوسچر کو بدلا اور سیدھا ڈاؤنورڈ ڈاگ میں آ گیا. دس از کالڈ ڈاؤنورڈ فیسنگ ڈاگ اسٹریچنگ. پیچھے جائیے, اسٹریچ یور باڈی بیک. آپ کوشش کریں گھٹنے سیدھے رہیں اور آپ کی ہیلز جو ہے وہ پیچھے بلاتے ہیں, اور پیچھے جائیے. اسٹریچ, اپر بیک پیچھے جائیں. اب آپ نے اپنا رائٹ پاؤں اٹھا کے, رائٹ پاؤں پھر سوچ رائٹ پاؤں میں کہہ رہا ہوں, رائٹ پاؤں اٹھا کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے کریں. یہ دیکھیے اسٹیپ اوور یور رائٹ. اور دیکھیے ساتھ ہی پچھلی تھائی کو وزن شفٹ کریں. یہ فیس آپ, فیس آپ. گڈ, فیس آپ شفٹ کیجیے وزن. ناؤ بوتھ ہینڈ اگین آپ. یہ دیکھیے فیس آپ. تھوڑا آنکھیں کھولیے, اوپر سے بیک پہ جائیے, پچھلی تھائی کو وزن شفٹ کرتے چلے جائیے, اور اب دونوں ہاتھ سامنے لے کر آئیے, اور پیچھے والا پاؤں آگے, اسٹیپ فارورڈ اینڈ اگین فارورڈ بینڈنگ. گھٹنوں کی طرف جھکیے, تھائس کے پیچھے اسٹریچ آئے گی, گھٹنے سیدھے رہیں گے. بینڈ ٹوورڈ یور نیز. ناؤ بریتھ اپ اینڈ بیکورڈ بینڈنگ. جھکیے پیچھے کی طرف, اور اینڈ واپس. اس پورے سیٹ کے یہ جو ایکسرسائز کی, اس کے 3 سیٹ آپ اگر ڈیلی صبح کو ایمپٹی اسٹمک ارلی ان دا مارننگ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ کر لیں. شام کو
یعنی مغرب سے پہلے آپ